اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مؤنث، ہر مادہ اپنے پیٹ میں کس بچے کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ اس سے مراد حقیقی علم مراد ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نیک بندے، فرشتے اور انبیاء، جب اللہ تعالیٰ انہیں علم دیتا ہے تو وہ جان لیتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تمہاری 2 بہنیں ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، ابا جان میری تو ایک ہی بہن حضرت اسماء ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تمہاری بہن تمہاری ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم سے یہ جانتے تھے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے۔ اسی طرح آج کل آلات کے ذریعے اگر الٹرا ساؤنڈ کر کے رپورٹ آ جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، تو اس بنیاد پر کافر شور نہیں مچا سکتے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہاں پر یہ کہ اللہ جانتا ہے۔ حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، اور جو کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے، یا تو روحانی عطا ہے یا جسمانی عطا ہے۔ اگر ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر یہ بتاتا ہے تو اسے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اسے ذہن کس نے دیا ہے؟ اس کو ہاتھ کس نے دیے؟ اور پھر یہ رپورٹ بھی کوئی یقینی نہیں ہوتی، اس میں غلطیوں کے امکانات بھی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبیوں کو اور ولیوں کو جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بسا اوقات یقینی علم عطا کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اذن اللہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تمام علم کو جاننے والا حقیقی طور پر صرف اللہ ہے، اور جو جتنا جانتا ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے جو بچہ کوئی مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، پیٹ جو سکڑتا ہے اور جو بڑھتا ہے اسے اللہ جانتا ہے، یعنی پیٹ کے اندر بچے کی کیا کیفیات ہیں اور کب یہ بچہ دنیا میں تشریف لائے گا، اس کے حقیقی وقت کو صحیح طور پر، یعنی حقیقی علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے پاس ہر چیز کی ایک مقدار ہے، تو حمل کی بھی ایک مقدار اللہ کے یہاں مقرر ہے۔ بسا اوقات سوچا کیا جاتا ہے، ہو کیا جاتا ہے، انسان کام بہت سارے کرنے جاتا ہے لیکن اس کی سوچ اور اس کی کوشش کے برعکس معاملات ہو جاتے ہیں، تو حقیقی طور پر فیصلہ کرنے والا، مقدار کا تعین کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر علم کا حقیقی طور پر وہی جاننے والا ہے، پھر جسے وہ عطا فرمائے۔ الکبیر، بڑا ہے، المتعال، بلند و بالا ہے، سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم پر کہ تم میں سے کوئی آہستگی سے بات کرے، ومن جہر بہ، اور جو کوئی بلند آواز سے بات کرے، وہ آہستہ آوازوں کو بھی سنتا ہے اور بلند باتوں کو بھی سنتا ہے، بلکہ وہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ شخص
جو رات میں چھپا ہوا ہو، وسارب بالنہار، یا وہ شخص جو دن میں چل رہا ہو، سب کو دیکھنے والا اور سب کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اسی کے ہیں معقبات فرشتے۔ یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے کہ جو صبح آتے ہیں اور پھر شام کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ہر انسان پر مقرر کیے گئے، اور مومن پر ان کی تعداد بعض مفسرین نے 60 بیان کی، 60 تعداد بیان کی۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے وہ آتے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت وہ آتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں تو فجر کی نماز کے وقت جاتے ہیں۔ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے کو تم نے کس حال میں پایا اور کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں پروردگار، جب ہم صبح کے وقت گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب عصر کے وقت ہم وہاں سے نکلے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح عصر کے وقت آنے والے فرشتے اور صبح کو جانے والے فرشتے بھی یہی بات کہتے ہیں، یحفظونہ، یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، اور جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ جب آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان پر نعمتوں کی بارشیں ہیں، یہ نعمتوں سے محروم انسان خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنے لیے تباہی کو مقدر بناتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دینے کا ارادہ فرما لے ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ، یُریکم، جو تمہیں دکھاتا ہے، البرق، بجلی، خوفا و طمعا، اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ خوف تو اس بات کا ہے کہ بجلی گر نہ جائے، اور امید اس بات کی ہے کہ جب بجلیاں چمکتی ہیں تو بارش کی امید ہوتی ہے، اور یہ بجلیاں اس وقت زیادہ چمکتی ہیں جب زوردار بارشیں ہو رہی ہوں، تو بارش سے انسان خوش ہوتا ہے، لیکن بجلی کے گرنے سے خوف کرتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، شاید ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے اور ذہن یہ سوچے کہ ہمیں تو جب بارش ہوتی ہے تو بجلی گرنے کا کبھی خوف نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ شہر کراچی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ بجلی گر گئی ہو، یا اگر گری ہوگی تو شاید ہمیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن جن علاقوں میں اکثر بجلی گر جایا کرتی ہے وہاں جب بارش ہوتی ہوگی تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب بجلی گرتی ہے تو گھر کو جلا دیتی ہے، انسان کو راکھ کر دیتی ہے، تو اس وقت لوگوں کی جو خوف کا عالم ہوتا ہوگا اسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے شاید نہ سمجھ سکیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ اللہ تعالی بھاری بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، اور یہ بادل آ کر پھیل جاتے ہیں اور پورے علاقے کو گھیر لیتے ہیں۔
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور رعد فرشتے یعنی کڑک پیدا کرنے والے فرشتے، بادلوں کو چلانے والے فرشتے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدہ، اس کی خوبی بیان کرتے ہوئے، والملائکۃ، اور فرشتے من خیفتہ، اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ بارش کے وقت اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بجلی کے گرنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ صواعق کو بھیجتا ہے۔ صواعق سے مراد ہم نے شروع میں سنا کہ زوردار کڑک جس کے ساتھ بہت زیادہ روشنی ہو۔ صواعق اس بجلی کو کہتے ہیں جو کڑک کے ساتھ گر پڑتی ہے اور چیزوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو بجلی آسمان پر چمکتی ہے اس میں اس قدر توانائی ہوتی ہے کہ ہزاروں تو کیا لاکھوں بلب اس سے روشن کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں اس قدر وولٹیج کی اگر بجلی کسی پر گر جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس بجلی کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ظالموں پر بھی بجلی کبھی کبھی گر جاتی ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ تعالی شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کی عبادت سچی ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ انہیں کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، یہ بے جان پتھر ہیں۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلا دے اور کہے اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں، کیونکہ پانی بے جان ہے، وہ ہماری بات کو سن کر وہ عمل کرے ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنائے یہ بے جان پتھر ہیں، ان سے گفتگو کرنا یا ان کو سجدہ کرنا گویا کہ ایسا ہی ہے کہ پانی کو یہ کہنا کہ تو ہمارے منہ میں آ جا، یہ ایک فضول بات ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تمام پوجا پاٹ گمراہی ہے، بربادی ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے سے مراد یہاں پر فرما بردار ہیں، درخت بھی فرما بردار ہے، سورج و چاند بھی فرما بردار ہیں۔ طوعا، خوشی سے، انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے خوشی کے ساتھ، وکرہن، اور مجبوری کے ساتھ۔ انسان اور جن میں جو مومن ہیں وہ خوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو کافر ہیں وہ آج اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، لیکن جب ان کے پاس ملک الموت آئیں گے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے، کل بروز قیامت وہ سجدہ کرنا چاہیں تو یہ سجدہ ان کا مجبوری سے ہوگا۔ اس وقت یہ ظاہر ہوگا کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق یہ تسلیم کر چکی کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے اور وہی مالک حقیقی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ،
اور ان لوگوں کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت سایہ طویل ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اوپر جاتا ہے سائے کی مقدار کم ہوتی ہے، اور پھر جب ظہر کی نماز کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سایہ بھی بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن پہلے سایہ اگر مغرب کی طرف تھا تو اب دوپہر کے بعد سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ سورج کا رجحان مغرب کی طرف ہے۔ یہ بظاہر ہم سائنسی طور پر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائٹ کا اثر ہے، یہ سورج کا اثر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس روشنی میں سایہ پیدا کرنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ کوئی شخص اپنے بت کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سایہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، سایہ الگ ہوتا ہے۔ اب جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ سایہ بھی سجدے میں محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اس سائے میں یہ شعور دیا ہے، بے جان چیز ہے، ایک اثر ہے روشنی کا، لیکن اللہ تعالی کی شان اور اس کی طاقت سے یہ بعید نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ سایہ اس وقت اس کافر پر لعنت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان لوگوں کی سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ جب سجدے کا ذکر کیا گیا تو یہ آیت سجدہ ہے، بندہ اس موقع پر سجدے میں گر جاتا ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کر کے وہ اپنے حال سے یہ بتاتا ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے اور اسے سجدہ کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، مر رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، حالانکہ وہ خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کو دوست سمجھا جائے، یعنی اس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جائے، تو حقیقی نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالی ہے۔ تو انسان کو لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ یعنی مومن اور کافر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کفر وہ اندھیرے ہیں، نور سے مراد ایمان، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کے لیے چند شریک ٹھہرا لیے؟ ان شریکوں نے کیا اللہ جیسی مخلوق پیدا کی؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر مخلوق کی پیدائش متشابہ ہو گئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالی خالق اور مالک ہے، ایسا کیا کوئی ان کا بت بھی ہے کہ انہیں شبہ پڑ گیا، اس لیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس بت کی پوجا بھی کرتے ہیں؟ یہ بے جان بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی میں کوئی طاقت ہے بھی، انسان میں طاقت ہے، جنات میں طاقتیں ہیں، فرشتوں میں طاقتیں ہیں، تو جس میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ حقیقی طور پر مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء،
آپ فرمائیے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہی یکتا ہے، واحد ہے، قہار ہے، کافروں پر غضب فرمانے والا ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرھا، پھر اس پانی کی مقدار نالے بہہ پڑتے ہیں، ریلے، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلے کے ریلے پانی کے جاتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس وہ ریلا یعنی پانی کا جو ریلا جا رہا ہے وہ ابھرنے والے جھاگ کو اٹھاتا ہے۔ جب بہت کثرت سے پانی گزر رہا ہوتا ہے تو پانی کے اوپر آپ کو ایک جھاگ نظر آتی ہے، ایک تو بلبلے ہوتے ہیں اور ایک جو کئی بلبلے ہوں تو ایک جھاگ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس جھاگ کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک عارضی چیز ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اصل تو پانی ہے۔ اسی طرح حق اور باطل کو دیکھا جائے تو باطل اگر ابھر آتا ہے تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حقیقت اور اصل حیثیت جو ہے وہ حق کی ہے۔ ایک نہ ایک دن باطل کو فنا ہے اور حق کی فتح ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، جیسے کھانا پکاتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، یا لوہا پگھلایا جاتا ہے اور وہ لکوڈ بن جاتا ہے، مایا بن جاتا ہے، تو اس پر بھی جھاگ جیسا محسوس ہوتا ہے اوپر۔ اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو میل کچیل ہوتا ہے جب اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے میل کو دور کرنے کے لیے بار بار اسے ابالا جاتا ہے اور اوپر جو ہے میل کچیل آتا رہتا ہے، اسے صاف کر دیتے ہیں، تو اوپر جو جھاگ ہے وہ میل کچیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت تو نیچے موجود پانی کی ہے یا اس چیز کی ہے جس کو گرم کیا گیا۔ فرمایا ابتغاء حلیۃ، زیورات بنانے کے لیے سونے کو چاندی کو جوش دیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے۔ او متاع، یا سامان بنانے کے لیے لوہا، پیتل وغیرہ دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے۔ زبد مثلہ، اس پر بھی اسی طرح کا ایک جھاگ بن جاتا ہے۔ تو جھاگ اوپر ہے، نیچے اصلیت ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی باطل اوپر آ جاتا ہے اور باطل اوپر آ کر حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باطل کبھی حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ حق ہی کی فتح جو ہے وہ آخری فتح ہے۔ کذالک، اسی طرح یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فاما الزبد، پس بہرحال جھاگ جو اوپر آ گیا، پوری چیز کو اس نے گھیر لیا، فیذهب جفاء، وہ جل کر غائب ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ اصلیت، وہ سونا، وہ چاندی، وہ لوہا، وہ پیتل جو اصل ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اسی طرح حق باقی رہے گا اور کافروں کے ٹولے اور کافروں کے گروپس بلند ہو کر ایک نہ ایک دن فنا کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ حق تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح جھاگ بسا اوقات چیز کو گھیر لیتا ہے تو وقتی طور پر مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن اگر مسلمان اسلام پر قائم و دائم رہیں تو ایک نہ ایک وقت مسلمانوں کو ضرور عروج، فتح اور نصرت نصیب ہوگی۔ کذالک، اسی طرح
یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالی مثالوں کو بیان فرماتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، یعنی انہی کے لیے جنت ہے. یہاں پر الحسنی سے مراد جنت ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو ان مثالوں کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہوتی جو زمین میں ہیں، ومثلہ معہ، اور اسی کی مثل ان کے پاس اور بھی زمین کی دولت ہوتی، یعنی پوری زمین کی دولت اور اس کی مثل اور دولت ان کے پاس اگر ہوتی، تو کل بروز قیامت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب سے بچنے کے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتے. لیکن کل بروز قیامت کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. تو آج دنیا کے اندر تھوڑے مال کی قربانی دینی ہے، حرام سے بچنا ہے. تھوڑے وقت کی قربانی دینی ہے، نماز پڑھنی ہے. تھوڑی سی ہمیں اپنی عادات کو تبدیل کر کے شریعت کے مطابق بنانا ہے. اتنی تھوڑی سی محنت ہم آج نہیں کرتے. لفتدوا بہ، ضرور عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ اس مال کو دے دیتے، وہاں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. ابھی وقت ہے. اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کے لیے بڑا برا حساب ہوگا، بڑی سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حساب و کتاب سے محفوظ فرمائے اور بے حساب اپنے محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مؤنث، ہر مادہ اپنے پیٹ میں کس بچے کو اٹھائے ہوئے ہے. اب یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ اس سے مراد حقیقی علم مراد ہے. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ